ترجمۃ القرآن 12ویں جماعت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ حشر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ حشر قرآن مجید کی 59ویں سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 24 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی مسبحات میں شامل ہے۔ اس سورت کا نام اس کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ حشر کا معنی ہے منتشر افراد کو اکٹھا کرنا۔ یہاں اس سے مراد بنو نذیر کے تمام افراد کی مدینہ منورہ سے جلا وطنی ہے، کیونکہ ان کے تمام افراد کو جمع کیا گیا اور مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، جس کے لیے جلا ان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس کا معنی بال بچوں سمیت جلا وطن کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بنو نذیر کی متعلق نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ حشر قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آباد ہوئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہاں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میثاق مدینہ کے تحت مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی عطا کی اور معاشرے میں مقام عطا فرمایا۔ یہودی اس معاہدے کا پاس نہ رکھ سکے اور بالآخر یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا گیا۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، جس کے بعد بنو نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے مکہ مکرمہ جا کر کفار و مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ اس کے بعد غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان کے بعد یہودیوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے جیسا مذموم ارادہ کیا۔ چنانچہ بنو نذیر کے خلاف فیصلہ کن اقدامات لازم ہو گیا۔ مسلمانوں نے 15 دن تک بنو نذیر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر انہوں نے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ اپنے ہتھیار یہیں چھوڑ جائیں گے اور جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور 3 بار سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو شام تک یہی کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اسی دن فوت ہو جائے تو اس کی شہادت کی موت ہوگی۔ مرکزی موضوع سورہ حشر میں یہود مدینہ کے انجام، مال فے کی تقسیم، منافقین کی منافقت اور اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ بنیادی مضامین سورہ حشر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے صدیوں سے آباد قبائل کو گڑھوں سے نکال دیا، جنہیں گمان بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس صورت میں بعض اخلاقی برائیوں کی مذمت اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً بخل سے متعلق فرمایا گیا ہے، جسے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی کنجوسی سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ حشر میں مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا لازم قرار دیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو بجا لائیں اور جس سے منع کریں اسے رک جائیں۔ سورہ حشر میں غزوہ بنی نذیر سے حاصل ہونے والے اموال کے حوالے سے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ قبیلہ بنو نذیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور فے عطا کیے تھے۔ مال فے سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو میدان جنگ سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ مال فے خالص اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے مختص کرتے، پھر جو باقی بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خرچ کرتے۔ سورہ حشر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مال کی گردش اور اس کی منصفانہ تقسیم صرف مال غنیمت اور مال فے ہی نہیں بلکہ پورے نظام حیات میں رکھی گئی ہے، تاکہ
ملکی وسائل چند بااثر افراد کے ہاتھوں ہی نہ سمٹ جائیں۔ اسی آیت میں اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ صرف مالی نظام ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ مال فیح کی تقسیم کے حوالے سے فقراء، مہاجرین، انصار اور عام مسلمانوں کی چند صفات بیان کر کے ان کے استحقاق کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر وقت اللہ کا فضل اور رضا طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں، سچے ہیں۔ انصار کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ثابت قدم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، سخی ہیں، اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنے ہی تنگ دست اور ضرورت مند کیوں نہ ہو، یہ ہمیشہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اور ہر معاملے میں ایثار سے کام لیتے ہیں۔ مہاجرین و انصار کے علاوہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اپنا دامن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ بغض رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کی بھی چند علامات بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ دشمنان اسلام سے ہمدردیاں رکھتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، حالانکہ یہ دونوں ناسمجھ جھوٹے ہیں۔ حقیقت میں یہ آپس میں ہمدرد نہیں ہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ کھلے میدان میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان کی مثال شیطان کی ہے، جو پہلے انسان کو کہتا ہے کہ انکار کر، پھر جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ سورہ حشر کے آخر میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور نصیحتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔